کون سی بنیاد ہے جس پر اللہ راضی ہوتا ہے؟ وہ دین ہے. جو پورے دین پر چلے گا اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے. چاہے وہ غریب ہے امیر ہے، قیامت کے دن اعمال آئیں گے. تجیء الصلاۃ، نماز آئے گی، پوری شکل ہوگی، نظر آئے گی یہ نماز ہے. کہے گی اللہم انی الصلاۃ، اے اللہ میں نماز ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انک علی خیر، تو بڑی بھلی چیز ہے، بھلائی پر ہے. روزہ آئے گا، اللہم انی الصوم، میں روزہ ہوں. اللہ فرمائیں گے انک علی خیر، تو بھی بھلی چیز ہے، بھلائی پر ہے. حج آئے گا، اللہم انا الحج. زکوٰۃ آئے گی، اللہم انا الصدقہ. سارے اعمال آئیں گے. پھر سب سے آخر میں اسلام آئے گا. وہ بھی نظر آئے گا کہ اسلام آ رہا ہے. وہ کہے گا اللہم انت السلام و انی الاسلام، اے اللہ تیرا نام سلام، میرا نام اسلام. تو سلام ہے، میں اسلام ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک تو اسلام، میں سلام. الیوم بک آخر و بک اعطی، آج تیری بنیاد پر اونچا کروں گا، تیری بنیاد پر نیچا کروں گا. تیری بنیاد پہ جنت دوں گا، تیری بنیاد پہ دوزخ دوں گا. تیری بنیاد پہ عطا ہے اور تیری بنیاد پہ پکڑ ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. جس نے میرے دین سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردود ہے. حسین ہو، جمیل ہو، کچھ بھی ہو، مردود ہے. اور جو اسلام کو لے کر آئے گا تو وہ میرے ہاں مقبول ہے، محبوب ہے. پورا دین ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. میرے بھائیو، دین سے ہٹیں گے تو دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی. ہم اپنے آپ کو غیر قوموں پر قیاس نہ کریں، ہم اپنے آپ کو باطل قوموں پر قیاس نہ کریں کہ ان کی ترقی ٹیکنالوجی میں ہے، ہماری ترقی بھی ٹیکنالوجی میں ہے. یہ تو اسباب ہیں. اللہ ان سے کبھی اونچا کرتا ہے، کبھی نیچے کرتا ہے. ارادہ اللہ کا چلتا ہے. ہمارے اگر اعمال بگڑ گئے اور ہمارے پاس دنیا کے سارے اسباب موجود بھی ہوں تو بھی اللہ ہمیں ہلاک کر دے گا. اور اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہو گئے، اعمال تقویٰ، توکل، صدق، امانت، دیانت، حیا، پاک دامنی، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، پھر ہمارے پاس تھوڑے اسباب ہیں پھر بھی اللہ عزت دے گا، پورے اسباب ہیں پھر بھی اللہ عزت دے گا، زیادہ اسباب ہیں پھر بھی اللہ عزت دے گا. یہ جو عزت ملے گی نہ اسباب کی زیادتی پر ملی ہے، نہ کمی پر، نہ برابری پر، اس کی اطاعت پر ملی ہے. اور جب اس کی ماننا چھوڑ دیں گے تو اللہ الٹا کر دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جتنی پہلی قومیں ہلاک ہوئیں کیوں؟ پیسے کی کمی تھی. فرعون جیسا دعویٰ تو کسی نے نہیں کیا. انا ربکم الاعلی، یہ قرآن سے ثابت ہے اور کسی کا قرآن سے ثابت نہیں کہ کسی نے کہا کہ میں خدا ہوں سوائے فرعون کے. انہوں نے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا. اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا تو اللہ تعالیٰ نے ساری اسباب پورے دیے ہوئے ہیں، کس بات پر پکڑا؟ بے فرمان ہوئے. فأخذناہ وجنودہ، میں نے فرعون کو پکڑا، اس کے لشکر کو پکڑا. فنبذناہم فی الیم، انہیں اٹھا کے سمندر میں ڈالا. کم ترکوا من جنات، آج ان کے باغات دیکھ لو کھڑے ہیں، پھل توڑنے والا کوئی نہیں. وعیون، ان کے چشمے بہ رہے ہیں، پانی پینے والا کوئی نہیں. وزروع، ان کی کھیتیاں کھڑی ہیں، کاٹنے والا کوئی نہیں. ومقام کریم، سیرگاہیں پڑی ہیں، سیر کرنے والا کوئی نہیں. ونعمت، ان کی عیاشی کی ساری چیزیں موجود ہیں، عیش کرنے والے پانی میں غرق ہو چکے ہیں. کانوا فیہا فاکہین، کبھی یہاں عیاش ہوتے تھے وہ، لیکن میرے عذاب کا کوڑا برسا اور انہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد. دیکھو قوم عاد کے ساتھ میں نے کیا کیا، جن جیسا میں نے پیدا ہی نہیں کیا. 50 ہاتھ قد، 600 سال، 700، 800، 900 سال ان کی عمر ہوتی تھی. 300 سال میں بالغ ہوتے تھے، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے. کہاں چلے گئے؟ قوم سمود کہاں چلی گئی جو پہاڑوں میں گھر بناتی تھی؟ فرعون کہاں چلا گیا؟ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا؟ الذین طغوا فی البلاد، بے فرمان بن گئے. فاکثروا فیہا الفساد،
انہوں نے فساد کے دروازے کھولے. فصب علیہم ربک صوت عذاب, تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا. قوم سمود گئی. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین. دیکھو آج قوم سمود پہ ہونے والا ہی کوئی نہیں. ان کے گھر پہاڑوں کے اندر, لیکن فرشتے کی چیخ آئی, کلیجے پھٹ گئے. دیکھو تلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا, آج ان کے گھر اونڈے پڑے ہیں, کوئی بھی تو نہیں جو ان پہ ٹھنڈیاں کرنے والا ہو. فرعون کی ساری قوم دریا میں سمندر میں چلی گئی. صالح علیہ السلام کی قوم چلی گئی. الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود, یہ کیوں برباد ہوئے؟ بے فرمان. الا ان عادا کفروا ربهم, دیکھو قوم عاد بے فرمان ہو گئی. الا بعدا لعاد قوم ہود, قوم ہود برباد ہو گئی, بے فرمان تھے. قوم شعیب ہلاک ہو گئی, بے فرمان تھے. قوم سبا فمزقناهم كل ممزق, میں نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ قوم سبا پر لفظ اللہ نے بولا اور کسی پر نہیں بولا. فمزقناهم كل ممزق, میں نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ان جیسا تکبر نہ آیا تھا کسی میں. وہ کہنے کے یمن ہمارا, دولت ہماری. 13 نبی سمجھانے آئے, ایک کی نہ مانی, سب کو ٹھکرا دیا. کم قصمنا من قریۃ کانت ظالمہ, میں نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا, پیس کے رکھ دیا. کیوں؟ ظالم تھے. وکأین من قریۃ آتت عن امر ربها ورسلہ, بے شمار لوگ, بے شمار بستیاں میرے بے فرمان ہوئے. میں نے کیا کیا؟ فحاسبناها حسابا شدیدا, زبردست حساب لیا. وعذبناها عذابا نکرا, زبردست ان کو پکڑا. میرے بھائیو, دین ہمیشہ بنیاد بنا ہے عزت کی بھی, اور دین کا چھوڑنا بنیاد بنا ہے ذلت کی بھی. آج گمراہی کا دور ہے, جہالت کا دور. نہ جاننا بھی جہالت, غلط جاننا بھی جہالت. ایک ہم دین کے بارے میں نہ جانا ہم نے, یہ ہماری جہالت. ایک ہم نے یہ سمجھا کہ عزتیں پیسے میں ہیں, مال میں ہیں, سرکاری میں ہیں, ممبری میں ہیں, حکومت میں ہیں, یہ غلط جانا, یہ بھی جہالت. دین کو نہ جانا, یہ بھی جہالت. ہم تو 2 جہالتوں کا شکار ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے زمین آسمان کی بادشاہی, وہ فیصلے کرتا ہے. اس نے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. جو جہاں ایک فرد ہو, قوم, قبیلہ ہو, اسے کامیابی چاہیے تو دین پہ آنا پڑے گا, اللہ کی مان کے چلنا پڑے گا. ہم نے دین کی قیمت کوئی نہیں سمجھا. پورا دین کا ایک ایک جز جب تک زندہ نہیں ہوگا, ہماری دنیا اور آخرت میں حفاظت نہیں. گاڑی کا چھوٹا سا پرزہ بھی بند ہو جائے تو گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے. 50 لاکھ کی گاڑی ہے, 200 روپے کا پرزہ اس میں بند ہو گیا, گاڑی نہیں چل رہی. حالانکہ باقی ساری ٹھیک ہے. دین کا ایک جز بھی مٹے گا تو اس کا وبال ساری امت پر آئے گا. جب تک اس پر لوگوں کو لایا نہیں جائے گا, جب تک اس سے چھوڑنے سے توبہ نہیں کرائی جائے گی, اس کا وبال آتے رہے گا. ایمان بھی زندہ ہو, عبادات بھی زندہ ہو, اخلاق بھی زندہ ہو, معاملات بھی درست ہو, معاشرت بھی درست ہو, حکومت و سیاست, قانون و عدالت بھی درست ہو, تو تب کہیں گے پورا دین ہے. یہ پورا دین جب ہمارے اندر ہوگا تو یہ انسان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہوگی. اللہ کی طاقت کے سامنے مخلوق کی کچھ حیثیت نہیں. تو میرے بھائیو, ہم پہلے دین کی طاقت کو تو سمجھیں. دین کتنا عظیم الشان ہے, کس نے بھیجا ہے, کہاں سے آیا ہے, کس کا فرمان ہے؟ شاہی فرمان, بادشاہوں کے بادشاہ کا فرمان, جسے تعریف سجتی ہے. کسی کو اپنی تعریف خود نہیں سجتی سوائے اللہ اور اس کے رسول کے, اور وہ اتنا قابل تعریف ہے کہ لو کان البحر مدادا, خود بتاتا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. یہ ایک آیت آئی کہ تم تمام سمندروں کو سیاہی بناؤ. لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام, ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بنا دو. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر, پھر ایک سمندر میں 7 سمندر سیاہی بن جائیں. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. میری تعریف لکھو, قلم خشک ہو کر گھس کر ٹوٹ جائیں گے, سیاہیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی. اتنے سمندر اور لاؤ, اتنے قلم اور لاؤ, پھر لکھو, پھر بھی میری تعریف ختم نہیں ہوگی. اتنے بڑے بادشاہ کا فرمان ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ, وہ آسمانوں کا بھی بادشاہ. وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ, وہ زمینوں کا بھی بادشاہ. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ,
آسمان اس کا، آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کا، وما فی الارض زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کا، وما بینہما جو اس کے درمیان ہے وہ اس کا، وما تحت الثری تحت الثری میں جو کچھ ہے وہ اس کا، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اور ہم زور سے بولیں یا آہستہ بولیں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اونچی بات کو بھی سنتا ہے، پست بات کو بھی سنتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو وہ اکیلا اللہ بادشاہ ہے، شریک اس کا کوئی نہیں۔ آسمانوں پر اس کا قبضہ، زمین پر اس کا قبضہ۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا آسمان اونچا کیا ارادے سے، زمین پست کی ارادے سے، والارض بعد ذلک دحاها جس کو بچھایا اپنے ارادے سے، زمین اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہے۔ الارض جميعا قبضته يوم القیامہ آسمان اپنی مٹھی میں ہے، والسماوات مطویات بیمینہ، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ سورج اللہ کے قبضے میں، چاند اللہ کے قبضے میں، ستارے اللہ کے قبضے میں۔ الشمس تجری لمستقر لها سورج اپنے ارادے سے نہیں اللہ کے ارادے سے چلتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ تیرے رب کا بنایا ہوا اندازہ ہے۔ والقمر قدرناہ منازل چاند کی منزلیں میں نے طے کی، حتی عاد کالعرجون القدیم وہ ایک جو تیری شاخ بن جاتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولللیل سابق النهار وكل في فلك يسبحون دن اور رات آگے پیچھے چلتے ہیں، چاند سورج کا ٹکراؤ نہیں، دن اور رات کا ٹکراؤ نہیں، رات پر اللہ کا قبضہ۔ یولج اللیل فی النہار لمبا کر دیتا ہے، دن پر اللہ کا قبضہ۔ یولج النہار فی اللیل دن کو لمبا کر دیتا ہے۔ جعلنا سراجا مہاجا سورج کی گرمی پر اللہ کا قبضہ، اس کو تپا دیا، دہکا دیا۔ چاند میں ٹھنڈک رکھ دی، سورج میں آگ رکھ دی، نہ اس کی روشنی ذاتی نہ اس کی روشنی ذاتی۔ الم نجعل الارض مہادا زمین کو میں نے پنگھورا بنایا، والجبال اوتادا پہاڑ میں نے لگائے، وخلقناکم ازواجا ہمیں مرد عورت اللہ نے بنایا، ہمیں مرد عورت اللہ نے بنایا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنا تم تو تپکتی منی تھے، الم یکن نطفۃ من منی یمنا تم تو ایک منی کا ٹپکتا ہوا قطرہ تھے، من ماء دافق تم تو اچھلتا ہوا پانی تھے، من نطفۃ امشاج تم تو مرد عورت کے پانی سے ملے، من حمأ مسنون تم تو گندی سڑی کالی مٹی سے بنے۔ میری قدرت چلی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء میں ہوں جو تمہیں رحم میں جیسے چاہتا ہوں بناتا ہوں، فی ای صورت ما شاء رکبک جیسا چاہتا ہوں بناتا ہوں۔ جعلت لک قرارا فی بطن امک میرے بندے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیتا ہوں، فقدرنا فنعم القادرون پھر ایک اندازے سے تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھتا ہوں، میرے سے اچھا اندازہ لگانے والا کوئی نہیں۔ غشیتک فی غشاء لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم پھر میں تجھے ماں کے پیٹ میں پردوں میں بند کرتا ہوں تاکہ اندر کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگے۔ پھر اندر پانی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، پانی سے بچہ باہر نکلے تو مر جائے، دنیا میں پانی کے اندر جائے تو مرے، ماں کے پیٹ میں پانی سے نکلے تو مرے۔ وہ پانی اللہ پیدا کرتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک جلد پر ایک پتلی سی لیئر چڑھاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بچے کا جسم واٹر پروف ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگلا نظام چلتا ہے، یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک میرے بندے ماں کے پیٹ میں کون تھا جو تیرے لیے روزی لایا تھا؟ کوئی میرے علاوہ اور بھی ہے، کوئی میرے علاوہ اور بھی ہے جو وہاں اندھیروں میں تجھے دیکھتا ہو۔ پھر یہی نہیں کہ انسان مادہ کے پیٹ میں کیا ہے اور اسے روزی پہنچائے، مادہ مچھلی کے انڈے میں کیا ہے، مادہ مرغی کے انڈے میں کیا ہے، مادہ شیرنی کے اندر کیا بچہ ہے، مادہ کوے کے منڈے میں کیا ہے، اور مادہ رقاب کے انڈے میں کیا ہے، اور مادہ گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے، اور مادہ کتیا کے پیٹ میں کیا ہے، اور مادہ بلی کے پیٹ میں کیا ہے، اور مادہ گدھی کے پیٹ میں کیا ہے۔ یا علم ما فی الارحام جہاں جہاں جو رحم میں ہے اللہ تعالیٰ کہتا مجھے پتا ہے، پھر اس کی ترتیب کے مطابق اسے رزق دینا تو وہ بھی مجھے پتا ہے کہ مجھے اسے کہاں رزق دینا ہے۔ کون تجھے روزی پہنچاتا رہا ماں کے پیٹ کے اندر، آج تو روزی کے لیے میرا بے فرمان بن گیا کہ کہاں سے کھاؤں، میرا تو مجھے تو یہی کام آتا ہے، نہ کروں تو کہاں سے کھاؤں۔ اچھا ماں کے پیٹ میں کس نے کھلایا تھا؟ آج وہ تجھے بھول گیا جب تو 3 اندھیروں میں تھا،
نہ تیری ماں کو پتا تھا کہ بچے کو کیسے کھلاؤں، نہ تیرے باپ کو پتا تھا کہ کیسے کھلاؤں. جب ماں میں نے تجھے کھلایا تو جب تو میرا ماننے والا بن گیا، اب میں تجھے کیسے بھول جاؤں. یا ابن آدم خلقت السماوات والارض، میرے بندے میں نے 7 آسمان بنائے، میں نے 7 زمینیں بنائی. ولم آیا بخلقہن، انہیں بنا کے تو میں کوئی نہیں تھکا. افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک، تو تجھے 2 وقت کی روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا. میں تو زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا، تو میں روٹی کھلا کے کیسے تھکوں گا. یہ کیسی بات کرتے ہو کہ مجھے اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں. لا الہ الا اللہ، پرندوں کا رازق اللہ اور انسانوں کا رازق اللہ، درندوں کا رازق اللہ، چوہوں کا رازق اللہ، بلیوں کا رازق اللہ، مچھلیوں کا رازق اللہ، سانپ کو روزی دینے والا اللہ، بچھو کو روزی دینے والا اللہ، پتنگے کو دینے والا اللہ، کیڑے کو دینے والا اللہ، کیڑی کو دینے والا اللہ، عقاب کا رازق اللہ، کوے کا رازق اللہ، ہاتھی کا رازق اللہ، سور کا رازق اللہ، سورنی کا رازق اللہ، کھدیا کا رازق اللہ، کتے کا رازق اللہ. انسان کا رازق اللہ نہیں ہے، ان سب کا تو رازق اللہ، ہمارا بھی اللہ. الرزاق ذو القوت المتین، جو رزق دینے والا، قدرت والا، طاقت والا، غلبے والا، قاہر بلا معین، ساری کائنات پر حکومت ہے، مددگار کوئی نہیں. مدبر بلا مشیر، سارے جہان کا نظام چلاتا ہے، کوئی اس کا مشورہ دینے والا کوئی نہیں. زمین آسمان الغیب عندہ الشہادہ، آگے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھتا ہے، غیب بھی دیکھتا ہے، حاضر بھی دیکھتا ہے، ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے. آج کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، کہاں کیا ہونے والا ہے، سارا جانتا ہے. زمین آسمان کا بادشاہ، عنت الوجوہ للحی القیوم، جس کے سامنے سب جھک جائیں. زمین آسمان صرف اس کے مٹھی میں نہیں، ہمارے اوپر بھی اسی کا قبضہ. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم، تمہارے کان بند کر دوں، کانوں پر اللہ کی حکومت. وابصارکم، تمہیں آنکھوں سے اندھا کر دوں، آنکھوں پر اللہ کی حکومت. وختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر مہر لگا دوں، دلوں پر اللہ تعالیٰ کی حکومت. یحیی و یمیت، زندہ میں کرتا ہوں، موت میں دیتا ہوں. زندگی پر اللہ کا قبضہ، موت پر اللہ کا قبضہ. وتعز من تشاء، عزتیں اللہ کے ہاتھ میں. وتذل من تشاء، ذلت اللہ کے ہاتھ میں. تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے بادشاہ بنائے، حکومت اللہ کے ہاتھ میں. تنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے پٹک دے، تخت سے اتار دے. ذلیل کرنا اللہ کے قبضے میں. ذلت کے خزانے اللہ کے پاس، عزت کے خزانے اللہ کے پاس، ملک کے خزانے اللہ کے پاس، زندگی کے خزانے اللہ کے پاس، موت کے خزانے اللہ کے پاس، رزق کے خزانے اللہ کے پاس، محبت کے خزانوں کا مالک، نفرت کے خزانوں کا مالک، چیزوں کے خزانوں کا مالک. ہمیں اس کے تابع. یرسل الریاح مبشرات، بادل اس کے تابع. والسحاب المسخر بین السماء والارض، بارش اس کے تابع. انا صببنا الماء صبا، زمین اس کے تابع. ثم شققنا الارض شقا، پھر گٹھلی اور دانا اس کے تابع. ان اللہ خالق الحب والنوى، پھر آگے اس پہ آنے والے پھول پھل اللہ کے تابع. وما تخرج من ثمرات من اكمامها، اپنے نظام سے بادل کو بارش کا حکم دیتا ہے، سورج کو دہکاتا ہے، اس سے سمندر کی سطح پہ ڈالتا ہے. ان کو بخار بنایا، بخار کو بادل بنایا، بادل کو ٹھنڈا کیا، پہاڑوں پہ لے کر برف پر برسائی، میدانوں میں بارش برسائی. پانی کے ایک قطرے کے ساتھ ہزاروں زندگیوں کو وجود بخشا. صدف میں ڈال کے موچی بنایا، انسان کے منہ میں ڈال کے پیاس کے دور ہونے کا انتظام فرمایا. بکری میں منہ میں ڈال کے اس کا دودھ بنایا، گائے کے منہ میں ڈالا تو اس کے گوشت کا بننے کا سامان بنا. ہرن کے منہ میں گیا تو مشک بنا، بچھو کے منہ میں گیا تو زہر بنا، سانپ کے منہ میں گیا تو زہر بنا. زمین کے اندر گیا تو شرابی کا ذریعہ بنا، پودے میں گیا تو پودے کی سبزی کا ذریعہ بنا، درخت کے پھلنے اور پھولنے کا ذریعہ بنا. امر اللہ کا، شکل پانی کی. امر نظر نہیں آتا، شکل نظر آ رہی. حکم نظر نہیں آتا، شکل نظر آ رہی. میرے بھائیو، اس مالک اور ملک کے سامنے جھک جانا، اس کی عظمت کو دل میں لے کر، یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے. سارے بڑوں کی بڑائی نکال کر، احد صمد قادر مقتدر، الاول لیس قبلہ شیء، وہی تھا اس سے پہلے کچھ نہ تھا. والآخر لیس بعدہ شیء، وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں. الاول بلا بدایا، وہ اول تو ہے پر ابتدا نہیں. والآخر بلا نہایا، وہ آخر تو ہے پر اس کی انتہا نہیں.
اول بلا مکان، وہ اول تو ہے پر اس کا مکان نہیں، والآخر بلا زمان، وہ آخر تو ہے پر اس کا زمان نہیں، قدیم بلا ابتدا، وہ قدیم تو ہے پر ابتدا سے پاک ہے، دائم بلا انتہا، وہ ابدی تو ہے پر انتہا سے پاک ہے، آسمان کے اوپر بھی اس کی حکومت، آسمان سے نیچے بھی اس کی حکومت، ہواؤں پر بھی اس کی حکومت، پرندوں پتنگوں پر اس کی حکومت، فرشتوں پر اس کی حکومت، جبرائیل اس کے تابع ہے، میکائیل اس کے تابع ہے، اسرائیل اسرافیل اس کے تابع ہے، جنت اس کی رحمت کا ادنا کرشمہ، دوزخ اس کے عذاب کا ادنا کرشمہ، چاہے ایسی کروڑوں جنتیں اور بنا دے، ایسی کروڑوں دوزخ اور بنا دے، کروڑوں آسمان بنا دے، کروڑوں زمینیں بنا دے، نہ خزانے میں کمی، نہ طاقت میں کمی، نہ حکم حضولی، نہ کوئی چیز اس کے حکم سے پھر سکے، نہ اس سے لڑ سکے، نہ اس سے ٹکر لے سکے، لا تراہ العیون، یہ آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، لا تخالطہ الظنون، بڑے سے بڑا خیال اس تک پہنچ نہیں سکتا، لا تغیرہ الحوادث، حادثات سے وہ اثر نہیں لیتا، لا یخشی الدوائر، انقلابات زمانہ سے وہ ڈرتا نہیں ہے، یعلم عدد مقائل البحار، سمندر میں کتنا پانی ہے ایک ایک قطرے کا پتہ ہے، ایک ایک سمندر کے مجموعی وزن کا پتہ ہے، سمندر میں چلنے والی مچھلیوں کا پتہ ہے، اس مچھلی کو کون سی مچھلی کھائے گی اس کا پتہ ہے، پھر اس کو کون سی مچھلی کھائے گی اس کا بھی پتہ ہے، پھر سے کس مچھلی نے کھانا ہے وہ بھی پتہ ہے، پھر مچھلی کہاں کون سی مچھلی کھائے گی وہ بھی پتہ ہے، پھر اس کو کون سا شکاری شکار کرے گا وہ بھی پتہ ہے، پھر کس منڈی میں بکے گی وہ بھی پتہ ہے، پھر اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے وہ بھی پتہ ہے، پھر کون کون انسان اس کو کھائے گا وہ بھی پتہ ہے، اس کے ایک کانٹے کو کون سی بلی کھائے گی، دوسرے کانٹے کو کون سا کوا اٹھائے گا، اس کے پنجرے کو کون سا کتا کھائے گا، یہ انسان جس نے اس مچھلی کو کھایا کون سی دنیا میں مرے گا، کس قبر میں جائے گا، ایک مچھلی جس نے 10 مچھلیوں کو کھایا 10 آدمیوں کے پیٹ میں چلی گئی اور وہ 10 آدمی 10 قبروں میں چلے گئے، پھر وہ زمین میں پیوند خاک ہو کر زیر زاریزہ ہو گئے، بکھر کر منتشر ہو گئے، ایک مچھلی کا نشان مٹا، ایسی کروڑوں مچھلیاں روز کھائی جا رہی، میرے رب کا حکم ہوگا زندہ ہو جا، قیامت کے دن ایک ایک الگ الگ زندہ ہو جائے گی۔ اللہ کا بھیجا ہوا اسلام ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے جو زمینوں میں حکومت کرنے والا، من فی السماء عرش ہو، عرش پر تخت بچھایا، فی الارض سلطان ہو، زمین پہ سلطنت بنائی، فی البحر سبیل ہو، سمندر میں راستے بنائے، فی الجنت رحمت ہو، جنت میں رحمت بنائی، فی النار عقاب ہو، دوزخ کو عذاب سے اور اپنی پکڑ سے بھرا۔ میرے محترم بھائیو، یہ بادشاہ ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ اللہ ہم سے اتنی بڑی وسعت قدرت کے باوجود ہمیں چاہتا ہے کیا اس کو بڑا بنا کر، اس کو محبوب بنا کر، اس کو اپنا مالک و خالق جان کر، سارے غیر کو دل سے نکال کر اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو وہ نہ چاہے وہ ہو نہیں سکتا۔ سارے بڑے چھوٹے نظر آنے لگے، ساری مخلوق بے حیثیت نظر آنے لگے، اور اللہ میں سب کچھ نظر آنے لگے۔ ہے یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ زمین ہمیں نظر آتی ہے تو اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں، اللہ رب زمین قوتہ، پہاڑ بڑے بڑے نظر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے والجبال ارساہا، آسمان بڑا اونچا نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یمسک السماوات والارض ان تزولا، میں نے آسمان کو روکا ہوا ہے۔ ستاروں کی گردش نظر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ سارے میرے حکم کتابیں ہیں۔ سمندر کی طوفانی موجیں نظر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے هو الذی سخر البحر، میں ہوں جس نے سمندر کو تابع کیا ہوا ہے۔ ہوائیں چلتی نظر آتی ہیں، دنیا کی طاقتور ترین مخلوق ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یرسل الریاح مبشرات، میں ہوں ہواؤں کو بھیجنے والا۔ پھر ہمیں لوہا بڑا سخت نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انزلنا الحدید فیہ باس شدید، لوہا میں نے اتارا، میں نے اس میں سختی رکھی۔ ہمیں زمین کے دفینے نظر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، زمین کے دفینے میں نے رکھے ہیں پیٹرول کے ذخیرے کو بنتے ہوئے اور جمع ہونے میں۔ ایک جگہ بنتا ہے پیٹرول سارے کا سارا، سمندر کی تہ میں بنتا ہے، وہاں ٹک نہیں سکتا، وہاں سے چلتا ہے، اپنی جگہ پہ آتا ہے، بننے میں اپنی جگہ کے منتقل ہونے میں 10 لاکھ سال لگتے ہیں۔
اللہ کا نظام ہے کہ اس صدی میں پچھلی صدی سے انسانوں کو ضرورت تھی اس نعمت کی اور اس طاقت کی، تو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑ سال میں اس کے نظام کو چلایا۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیکٹری نہیں لگائی، ایک نظام ہے جس کے تحت سمندروں کے نیچے تیل بنتا ہے پھر چلتا ہے۔ آگے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشکیزیں بنائے کہ جو اس میں بھر دیا، ایسے پہاڑ پیدا فرمائے جن کے اوپر کور ہے، جیسے مالٹے کے اوپر چھلکا، کینوں کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، کیلے کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، چھلکا اتر جائے تو اندر کا گودا ختم ہو جاتا ہے۔ 50 میل لمبا، 100 میل لمبا، 200 میل لمبا پہاڑ ہے، لیکن اس کے پورے کے اوپر چھلکا چڑھا ہوا ہے، اس کے اندر اللہ اس کو ڈال کے بند کر دیتا ہے، چھلکا اوپر لگا دیتا ہے، اندر میں ہوا بھر دیتا ہے، گیس کے نام سے بھر دیتا ہے، پھر ہمیں عقل دے دی، فہم و بصیرت دے دی، وہ اس جب پھاڑتے ہیں اس کو، اس میں سے اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے چشمے ہمیں دے دیتا ہے۔ اگر اللہ ایک زلزلہ لے آئے اور اس کو پھاڑ دے، اس کا اوپر کا چھلکا پھٹ جائے تو سارا تیل نکل جائے، انسانوں کی چھٹی ہو جائے، سارے کام رک جائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہمیں بنا کر بتایا۔ قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین، میرے ہاتھ میں تھا، میں نے اس میں خزانے بھرے ہیں، اپنے ارادے سے بھرے ہیں، نہ ہم نے بھرے نہ ہم نے بنائے، ہمیں تو فہم دے دی۔ پانی میں ہمیں زندگی نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے قبضے میں ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، مجھے بتاؤ اگر میں تمہارے پانی کو ویسے ہی ختم کر دوں تو کون ہے تمہارے لیے پانی لانے والا؟ کہاں سے پانی لاؤ گے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، زراعت تم کرتے ہو یا میں کرتا ہوں؟ دانا تم پھاڑتے ہو یا میں پھاڑتا ہوں؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، پانی تم برساتے ہو کہ میں برساتا ہوں؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم نطفے کو انسان بناتے ہو کہ میں انسان بناتا ہوں؟ انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، تم آگ بناتے ہو کہ میں نے آگ بنائی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کچھ میں نے بنایا، سارا میرے ہاتھ میں۔ پھر دن اور رات کا بڑا سسٹم ہے، بڑا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اس پر بھی میرا قبضہ ہے، یغشی اللیل النہار، دن رات چلاتا ہوں، بناتا ہوں۔ پھر اللہ چیلنج کرتا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کہہ دوں تم نے نہیں جانا، کھڑی ہو جا، الی یوم القیامہ، قیامت تک کھڑی ہو جا، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، سوچو تو صحیح، سنو تو صحیح، میرے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہیں دن نصیب فرمائے؟ پھر اللہ تعالیٰ دوسرا اعلان کرتا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، مجھے بتاؤ تو صحیح اگر میں دن کو کھڑا کر دوں، قیامت تک ڈوبنے نہ دوں، کوئی اور ہے؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، کوئی اور ہے جو رات لائے تسکنون فیہ، آرام کر سکو، کوئی اور ہے جو میرے لگا لائے؟ افلا تبصرون، غور کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے، سوچو تو صحیح، یہ سارا میں ہوں تو یہ نظام چلاتا ہوں۔ زمین کو 24,000 میل کا دائرہ دیا، 1,000 میل کی رفتار دے دی، اگر اللہ تعالیٰ 1000 میل کو 2000 میل فی گھنٹہ کر دے، ہم نے کون سا کیا ہے؟ ہم نے تو خالی کیا سارائیاں کر کے دریافت کیا ہے، نظام اللہ نے بنایا۔ کائنات کے اس محیط میں اللہ تعالیٰ نے اس گیند کو ہلا دیا ہے، حرکت ہے، محرک کوئی نہیں، گاڑی کا پہیہ تو گھوم رہا ہے، کیا ہوا؟ انجن گھما رہا، زمین کو کون سا انجن گھما رہا ہے؟ جس کائنات کے اندر گھوم رہی ہے اور 1000 میل فی گھنٹہ ہے۔ اگر اللہ رفتار تیز کر کے 2000 کر دے تو 12 گھنٹے کا دن کی بجائے 6 گھنٹے کا دن ہو جائے، 6 گھنٹے کی رات ہو جائے، نہ کام پورا نہ آرام پورا۔ اگر اللہ رفتار اس کی سست کر دے، 1000 سے 500 میل کر دے تو 24 گھنٹے کا دن، 24 گھنٹے کی رات، کام کرتے تھک جائیں، آرام کرتے تھک جائیں۔ اس نے کیسا اندازہ لگایا کہ میرے بندے کے لیے اتنا آرام ضروری ہے، اتنا کام ضروری ہے، اتنے کام کے بعد تھک جاتا ہے چلو رات لے آؤ، اتنا سو کے آرام پورا ہوتا ہے چلو دن نکال دو۔ دونوں نظام ہمارے ترتیب کے ساتھ چلائے تو میرے بھائیوں یہ دین اللہ کا لایا ہوا ہے، اس بادشاہ کا لایا ہوا ہے جس کے زمین آسمان، سورج چاند ستارے، ہوائیں فضائیں، جس کے تابع ہو کے چلتی ہیں، جس کی مان کے چلتی ہیں، جس کے سامنے جبرائیل جیسا فرشتہ بھی دم بخود ہو جاتا ہے، جس کا ایک ایک فرشتہ ایسا 7 سمندر کا پانی ایک فرشتے کے انگوٹھے پہ ڈالا جائے
تو ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا. اللہ نے ایسے ایسے فرشتے پیدا فرمائے. وہ رب اپنی ذات میں کتنا عظیم و برتر بزرگ ہوگا جس کی نہ کوئی ابتدا ہو نہ کوئی انتہا ہو. پھر ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. موت دے دے تو ہم بچ نہیں سکتے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. جب میں تمہاری روح کو حلق میں اٹکاتا ہوں تو لاؤ نہ کسی کو بلاؤ کہ تمہاری جان بچا دے. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. لاؤ نہ کسی کو کہ تمہاری زندگی بچا کر تمہیں دکھائے. تو پتہ چلا ہمارے اوپر بھی وہی بادشاہ ہے. اونچا کر دے اس کی مرضی, نیچا کر دے اس کی مرضی, رزق کھول دے اس کی مرضی, تنگ کر دے اس کی مرضی. عزت لے آئے وہ بادشاہ, ذلیل کر دے وہ بادشاہ. تو میرے بھائیو, وہ بادشاہ جو زمین آسمان, سورج چاند, ستارے ہوا, فضاؤں کا اکیلا مالک ہو, یہ امر اس بادشاہ کا ہے, یہ حکم اس مالک الملک کا ہے کہ میرا بندہ میری مان کے چل, میں بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں. یا ابن آدم انی لک محب فلحقی علیک کن لی محبا. اے میرے بندے, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تجھے میرے حق کا واسطہ, تو بھی تو مجھ سے محبت کر. کتنا بڑا اللہ نے واسطہ دیا ہے. ماں کہتی ہے میرے دودھ کا واسطہ. ماں کے لیے سب سے بڑا یہ ہے اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے فبحقی علیک, میرا وہ حق جو تیرے اوپر بنتا ہے اس کی قسم دے کے تجھے کہتا ہوں کہ تو بھی مجھ سے پیار کر. یہ دل میرے لیے ہے, اس میں میرے غیر کو جگانے دے. ساری دنیا کے کام کرو, تجارت کرو, زراعت کرو, نوکری کرو, چاکری کرو, حکومت کرو, سیاست کرو, شادی کرو, براہ کرو. اے میرا بندہ جو مرضی کر, پر تیرا دل میرے لیے ہے, اس میں میرا غور نہ آئے. اس کا خیال رکھنا, اپنے دل کو دھو کے رکھنا. تو اپنے لیے سفید کپڑا پسند کرتا ہے, میلا ہو جائے تو اتار کے پھینک دیتا ہے. میں نے تیرے دل کو اپنے لیے چنا ہے, تو نے اسے ساری دنیا کی گندگیوں سے بھر دیا. کچھ تو میرا بھی خیال تھا. اللہ کا تو ہم خیال کریں. اپنے لیے کپڑا میلا ہو جائے اتار دو, ٹوپی میلی ہو جائے اتار دو, جوتے میلے ہو جائے پالش کرو, بستر میلا ہو جائے تبدیل کرو, برتن میلا ہو تو واپس کرو, دھو کے لاؤ. دھلے ہوئے برتن میں سالن لاؤ, دھلے ہوئے گلاس میں پانی لاؤ, صاف کمرے میں جگہ بناؤ. اپنے لیے اتنی صفائی پسند کی, وہ جو پاک ہی پاک, احد سمد, قادر مقتدر, مہیمن عزیز جبار المتکبر, جو اپنے نام اپنی عظمت کے ساتھ خود ہمیں بتاتا ہے. الملک القدوس, السلام المؤمن, المہیمن العزیز, الجبار المتکبر, الخالق الباری, المصور الاول, الآخر الظاہر, الباطن الحافظ, الرافع المعز المذل, السمیع البصیر, الحکم العدل, اللطیف الخبیر, الولی القریب, الشہید الرقیب, مالک الملک, ذو الجلال والاکرام, احد سمد, واجب ماجد, مقدم مؤخر, منتقم حنان منان, رحمان رحیم. اتنی صفات کا مالک, اس کے لیے سارے دل کو گندا کر دیا. یہ وہ انصاف ہے. جس دل میں اللہ نے اترنا ہے, جو دل اللہ کی محبت کا عرش ہے, جو دل اللہ کی محبت کا مسکن ہے, جو دل اللہ کا یقین بنانے کا ہے, اسی دل میں ساری گناہوں کی غلاظت بھر دی. آنکھوں سے غلط دیکھا, کانوں سے غلط سنا, زبان سے غلط بولا, منہ سے غلط پیا, منہ سے غلط کھایا, اپنی طاقت کو غلط استعمال کیا, شہوت کو غلط استعمال کر کر کے اپنے دل کی ساری تختی کالی کر لی. یہ دل اللہ کا مسکن نہیں بن سکتا. یہ دین اللہ کا ہے, اتنے بڑے بادشاہ کا یہ دین ہے. اسلام کی عظمت ہی دلوں سے نکل گئی. اذا عظمت امت الدنیا نسیت منها حیبت الاسلام. جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی تو اسلام کی حیبت سے محروم ہو جائے گی. سنی ہوئے مسلمان بلرزم کہ جانم مشکلات لا الہ. جب میں کہتا ہوں مسلمانوں سے میں لرز جاتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ لا الہ کیا عظیم الشان چیز ہے. سارا زمین آسمان ایک پلڑے میں, لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں. وزن کرو, ساتوں زمینیں, ساتوں زمینوں کے سمندر, ان کے دریا, ان کے پہاڑ, ان کے صحرا, ان کے سارے ریگستان اور جنگلوں کے درندے, شیر بھی, چیتے بھی, ہاتھی بھی, بھیڑیے بھی, کتے بھی, اور نیل گائے, اور زرافے, اور زیبرے, سام,
اور بچھو اور سور اور سورنیاں، کتے اور کتیاں، بلے اور بلیاں اور بندر، یہ ساری جو جنگل کی دنیا ہے ایک پلڑے میں، ساتوں زمینیں اسی پلڑے میں، ساتوں زمینوں پر آباد شہر اپنی بلڈنگوں کے ساتھ، اپنی کاروں موٹروں کے ساتھ، اپنے عظیم الشان خوبصورت نظاروں کے ساتھ اور اپنی ساری دولت کے ساتھ، انسانوں سمیت اسی پلڑے میں، ساتوں سمندر اور ان کی مچھلیاں، سمندروں کے پہاڑ اسی پلڑے میں، پھر فضا میں چلے جائیں تو یہ خلا کا اتنا بے قرار سمندر ہے کہ اس کائنات میں 1 ارب سال روشنی کی رفتار سے جہاز اڑتا رہے تو اس خلا کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ 1 ارب سال روشنی کی رفتار سے اگر اس سارا نظام میں 1 ارب سال جہاز اڑے روشنی کی رفتار سے تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کائنات میں جو دیکھا گیا ہے 5 ارب گلیکسیز دیکھی گئی ہیں، 5 ارب کہکشائیں دیکھی گئی ہیں، ایک ایک کہکشاں میں کھرب ہاں کھرب سیارے ہیں، جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے جس کا مجموعی فاصلہ 20 لاکھ نوری سال ہے، لائٹ ایئر نوری سال، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے 20 لاکھ سال کوئی اڑے تو ہماری کہکشاں ختم ہوگی، اور ایسی 5 ارب کہکشائیں ہیں۔ پھر یہ اس خلا میں جو دیکھا گیا ہے یہ اس کائنات کا 3% دیکھا گیا ہے کہ خلا کا 3% روشنی دیتا ہے، 97% روشنی نہیں دیتا، یہ تو 3% میں 5 ارب کہکشائیں ہیں۔ ہمارا نظام شمسی 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، 7.5 ارب میل میں ہمارا نظام شمسی ہے۔ اس کائنات میں کھربوں سیارے ایسے ہیں کہ پورا نظام شمسی ایک سیارے میں رکھا جائے تو ایسے آ جائے گا جیسے ہم اس میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بھی زیادہ کھلا یہ 7.5 ارب میل کا نظام ایک سیارے میں آئے گا، اور ایسے کروڑوں کھربوں سیارے موجود ہیں، اور یہ سارا 3% ہے۔ 97% ابھی تک نظر نہیں آ رہا کہ وہ روشنی نہیں دیتا، یہ اس مالک کا ادنا کرشمہ ہے، یہ اس کا مچھر کا پر ہے۔ یہ ایک پلڑے میں پہلا آسمان اپنے فرشتوں سمیت، دوسرا آسمان فرشتوں سمیت، تیسرا آسمان فرشتوں سمیت، چوتھا آسمان فرشتوں سمیت، پانچواں آسمان فرشتوں سمیت، چھواں آسمان فرشتوں سمیت، ساتواں آسمان فرشتوں سمیت، عرش بھی اور فرش بھی اور لوح بھی اور قلم بھی اور کرسی بھی اور جنت بھی ہو، دوزخ بھی ہو، جبرائیل کو بٹھایا جائے، میکائیل کو بٹھایا جائے، اسرائیل کو بٹھایا جائے، اسرافیل کو بٹھایا جائے، عرش سے اٹھانے والے 8 فرشتوں کو بٹھایا جائے، یہ سارے کا سارا ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو سارے کو ہوا میں اڑا دے گا۔ جس دین کا پہلا بول اتنا وزنی ہو، جس دین کا الف، جس دین کی الف، جس دین کا پہلا بول لا الہ الا اللہ ہو، وہ پورا دین کتنا طاقتور ہوگا، وہ کتنا قیمتی ہوگا۔ ہم ایٹم کی طاقت سے ڈر گئے، لا الہ الا اللہ کی طاقت کو سمجھتے تو ہمارے سامنے سارے ایٹم اور راکٹ مچھر کا پر نظر آتے۔ آج کے ایٹم سے ڈرنا ایسا ہے جیسے کفار مکہ لات و منات سے ڈرتے تھے، جو پتھر کے بت بنا کر پھر کہتے تھے انہی سے ہمارے کام بنتے ہیں۔ آج کے ایٹم سے ڈرنا ایسا ہے جیسا بتوں سے ڈرنا۔ ان ایٹم پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، ایٹم بنانے والوں پر اللہ کا قبضہ ہے، ان کے دماغوں پر اللہ کا قبضہ ہے، ان کی تدبیر پر اللہ کا قبضہ ہے، ان کی اسکیموں پر اللہ کا قبضہ ہے۔ قد مکروا مکرهم وعند الله مکرهم وإن كان مکرهم لتزول منه الجبال مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری تدبیر ساری تدبیروں پر حاوی ہے، میں تمہاری تدبیریں جانتا ہوں، تم میری تدبیر نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ طاقت کو بے طاقت کر دے، بے طاقت کو طاقتور کر دے۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ کی طاقت کو سمجھتے تو یہ سب ہمیں کھلونے نظر آتے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 60,000 کا پتہ چلا کہ 60,000 عرب ہمارے مقابلے میں آ رہے ہیں، یرموک کی لڑائی میں مسلمان 36,000 تھے، کفار 2,80,000 تھے، ان میں 60,000 عرب عیسائی تھے، غطانی، وہ غطانی آج بھی موجود ہیں، اردن میں موجود ہیں، آج بھی غطاسنہ ان کو کہتے ہیں۔ تو حضرت خالد تو ایرانیوں کے رومیوں کے سردار بہان نے کہا تم عرب وہ عرب، تم جاؤ ان کا مقابلہ کرو۔
وہ 7,000 تھے. حضرت خالد بن ولید کو پتہ چلا کہ یہ عربیت کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں تو حضرت ابو عبیدہ سے کہا آپ مجھے 30 آدمی دے دیں, میں 30 آدمیوں کو لے جاؤں گا اور ان کے ساتھ قتال کروں گا. 60,000 کے مقابلے میں, ایک کے مقابلے میں 2,000. تو ابو سفیان کہنے لگے جدن ام حضلن, یہ سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں, مذاق سے کہہ رہا ہوں. تو خالد کہنے لگے جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام, کفر کے زمانے میں بڑا دلیر تھا, اسلام لا کے بزدل بن گیا. کہیں گے نہیں میں بزدلی کی نہیں, انصاف کی بات کرتا ہوں. 30 ٹھیک نہیں ہے, اگر تم نے جانا ہے تو 60 لے کر جاؤ. یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی رائے تھی. اے لوگوں بھائی سبحان اللہ, 60 رائے دینے والے کا حال سنو, کہتا 60 لے کے جاؤ. کس کے مقابلے میں؟ 60,000 کے مقابلے میں. ابو عبیدہ امیر تھے, انہوں نے فرمایا ابو سفیان ٹھیک کہتے ہیں, تم نے لے جانا ہے تو 60 لے جاؤ. کہا امیر ابو عبیدہ میں ایسے لوگوں کا نام لوں گا کہ ان کا دل اللہ پاک کی بارگاہ میں, ان کا دل اللہ کی عظمت و بڑائی سے ایسا بھرا ہوا ہے اور وہ اللہ کے ایسے فرما بردار ہیں کہ جب وہ کسی بات کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی کر واپس نہیں لوٹائے گا. میں ایسے لوگ لے جاؤں گا, انہیں بتاؤں گا کہ ہم عربی ہونے کی وجہ سے نہیں پتا پا رہے, اللہ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پتا پا رہے ہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. جنگ بدر میں آیات اتری ہیں کہ تم نے کہا تھا نا کہاں ہے مدد, آگے مدد, اب بھی باز آئے گا تو اچھی بات ہے. وإن تعودوا نعد, اگر تم نے دوبارہ حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا میں حملہ کروں گا, میں حملہ کروں گا. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَفَرَتْ, پھر تمہاری کوئی طاقت تمہیں نفع نہیں دے سکتی. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, جب میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں. خالد بن ولید نے آواز لگائی أين زبیر بن العوام, زبیر کہاں ہے؟ أين فضل بن العباس, فضل بن عباس کہاں ہے؟ أين ابو رافع تمیمی, ابو رافع طائی, ابو رافع طائی کہاں ہے؟ أين عمرو التمیمی, عمر تمیمی کہاں ہے؟ أين عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عمر کہاں ہے؟ أين عبد الرحمن بن ابی بکر, عبد الرحمن ابو بکر کا بیٹا کہاں ہے؟ أين غرار بن الازور, زرار میں اثر لیا ہے اور 60,000 سے جا پڑے ہیں. تو جبلہ کہنے لگا کیا کر رہے ہو, عقل میں ہو ہوش میں ہو؟ کا بالکل ہوش میں. تم آؤ کیسے؟ ایک حملہ ہوا ہے, تب ایک صف تھی, صف نہیں ٹوٹی, دوسرے پر نہیں ٹوٹی, تیسرے پر نہیں ٹوٹی, تیسرے حملے پر درار پڑی صف میں تو 6 کی ٹولیاں بنا دی, 10 ٹولیاں بنا دی. خالد بن ولید, زہر بن اعظم, عبد الرحمن بن ابو بکر, عبداللہ بن عمر, فضل بن عباس, زبیر بن عوام, یہ ایک ٹولی میں تھے. عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ کوئی ماں ان جیسا نہ جنے گی. اب میں نے دیکھا کہ 20 دفعہ کفار نے اس ٹولی پہ حملہ کیا خالد کو قتل کرنے کے لیے. فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھتے تھے اور اعلان کرتے انا فضل بن العباس, میں ہوں عباس کا بیٹا فضل. وہذا زبیر بن العوام, یہ ہے زبیر عوام کا بیٹا. تباہدوا یا معشر الکلاب انا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے کتوں کی جماعت میرے نبی کے ساتھیوں سے دور ہو جاؤ. اکیلے فضل نے 20 حملوں کو توڑ دیا. وہ اکیلے نے نہیں توڑا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, تم نہیں تیر مار رہے, اللہ کہتا میں تیر مار رہا ہوں. لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم, تم نہیں قتل کر رہے, میں قتل کر رہا ہوں. فلم تقتلوهم, تم نے نہیں مارا. ولكن الله قتلهم, میں نے مارا ہے. میرے بھائیو, اللہ جب ساتھ ہوتا ہے تو ساری کائنات سلگتی چلی آتی ہے. جس دین کا لا الہ الا اللہ اتنا طاقتور ہو, وہ پورا دین کتنا زبردست ہو. پھر یہ کون, یہ کس کے واسطے سے ہم تک آسمانوں سے دین کو کون لایا؟ اللہ نے سارے فرشتوں میں سے مقرب ترین فرشتے کو دیکھا. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ جبرائیل ہے, قوت والا,
طاقت والا، امانت والا، خیانت نہیں کرتا، فرشتوں میں سب سے اونچے مقام والا، مطاع، فرشتوں میں اس کی مانی جاتی ہے، قوت ذو مرۃ، اس کی طاقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس میں طاقت رکھی ہے، وحی، اس کی طاقت کش بھی نہیں ہے، وحی طاقت ہے جو میں نے عطا فرمائی ہے، اور علمہ شدید القویٰ، یہ بڑا طاقتور فرشتہ ہے، ذو مرۃ، اس کی طاقت میری طرف سے عطائی ہے، کس بھی نہیں گن بیٹھک نکال کے۔ دوسری بات کہا فَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہ روح القدس فرشتہ ہے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، میں نے اپنی روح کو بھیجا، کہیں اس کو اللہ نے اپنی روح فرمایا، کہیں روح القدس فرمایا، کہیں اللہ تعالیٰ نے ذو مرۃ فرمایا، کہیں شدید القویٰ فرمایا، کہیں مطاع فرمایا، کہیں امین فرمایا۔ اتنے بڑے فرشتے کو یہ اسلام کا پیغام دے کر زمین پہ اتارا، تو یہ پیغام ایسا نہیں اترا ایک دن میں نہیں، یہ اسلام 23 سال میں آیا ہے۔ پہلے دین ایک دن میں آیا تھا، تورات ایک دن میں آ گئی، زبور ایک دن میں آ گئی، انجیل ایک دن میں آ گئی، یہ قرآن ایک دن میں نہیں آیا۔ شاہی سواری، صدر گزرتا ہے کیسے بند ہو جاتی ہے، وزیر گزرتا ہے کیسے چلتی رہتی ہے، تورات اتری دروازے نہیں بند، کھلے ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، شیطانوں پر جاتے ہیں سنتے ہیں، انجیل اتری، زبور اتری، صحیفے اترے، کیسے چل رہی ہے، شیطان بھی آسمان کے قریب چلے جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، شیطانوں پر جا کے فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں۔ جب قرآن کے اترنے کا وقت آیا تو آسمان کے دروازوں پر پہرے، دروازے بند، اصل لگ گئے، پہریدار کھڑے ہو گئے، شیطان چیختے چلاتے واپس آ رہے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا۔ اے سردار، اے شیطانوں کے سردار، ہم آسمان پہ جاتے تھے، آپ کے لیے باتیں سن کے لاتے تھے، اب تو اوپر جاتے ہیں تو بڑے پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے آگ کے انگارے برساتے ہیں اور آگ میں جل کے خاک ہو جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ کچھ ہو گیا۔ شیطان نے کہا کوئی بڑی بات وجود میں آ گئی، کوئی بڑی بات وجود میں آ گئی، جاؤ دیکھو کچھ دنیا میں حادثہ ہو گیا۔ شیطانوں کی جماعتیں بنائی گئی، ان کی جماعتیں پھری، نصیبین کی جماعت، نصیبین کے شیاطین کی جماعت تہامہ کے اوپر سے گزری تو دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، نقل نماز ہے اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آواز پہنچی ہے، گونج رہی ہے، پھیل رہی ہے، آنکھوں میں اشارے ہے، آؤ 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 صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن۔ وہ سارے اتر گئے، کہا ہو یہی ہے، معلوم ہوتا ہے وہ کلام ہے جس کی وجہ سے زمین آسمان میں تالے کا مچا ہوا ہے اور زمین آسمان میں گونج اٹھ رہی ہے، یہی وہ کلام ہے۔ ان شیاطین کو ایمان نصیب ہوا، اللہ نے ہمارے اس کتاب کو اتارا 23 سال میں۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا توفیق المقامی مقام التوراۃ، اللہ نے تورات کے بدلے میں مجھے سورہ فاتحہ عطا فرمائی۔ المائدہ مقام الانجیل، انجیل کے بدلے میں اللہ نے سورہ مائدہ عطا فرمائی۔ اور حمامین مقام الزبور، زبور کے بدلے میں اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمائی۔ فضلت بالمفصل، اور باقی مفصلات کے جو باقی قرآن ہے اس کے ذریعے سے اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دھماکہ ہوتا ہے آسمان پر، جبریل پاس ہیں، آپ نے پوچھا یہ کیا دھماکہ ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو پہلے نہیں کھولا، ایک فرشتہ آیا ہے جو آج تک نہیں آیا، ایک کلام آ رہا ہے جو کسی نبی پہ نہیں آیا، آپ پہ آ رہا ہے۔ کیا اترا سورہ بقرہ کا آخر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ اللہ کے عرش کے خزانوں کا چھپا ہوا کلام ہے جو آپ پہ اترا ہے۔ اللہ نے ایسا قرآن دیا، سبحان اللہ۔ انجینئر کی تو عزت، ڈاکٹر کی بھی عزت، ایم پی اے کی بھی عزت، ایم این اے کی بھی عزت، حافظ قرآن بیچارہ دھکے کھاتا پھرتا ہے، قاری ہے، ملا ہے، یہ تو قیامت کا دن بتائے گا کہ جس کے سینے میں قرآن تھا آج اس کا کیا مقام ہے۔ ان فی الجنۃ نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذهب وفضہ لحامل القرآن۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، جس پر مرجان کا شہر ہے، جس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں جو اللہ حافظ قرآن کو عطا کرے گا۔
پتا چلے گا آج عزت والا کون ہے. اعلان ہو رہا ہے این الفقہاء، علماء کہاں ہیں، عالم کہاں ہیں. کس کے عالم؟ ریاضی کے نہیں، جیولوجی کے نہیں، کیمسٹری کے نہیں، فزکس کے نہیں، باٹنی بایولوجی کے نہیں. نہیں، یہ تو سب قیامت کے دن جاہل بن جائیں گے. یہ علوم ضروریات ہیں، یہ ضروریات ہیں، انکار نہیں ان کا. ان کو بھی سیکھنا ہے، یہ ضرورتیں ہیں، ان کے لیے بھی لوگوں کو فارغ کرنا ہے. لیکن یہ عزت کی چیزیں نہیں ہیں، یہ عزت کی چیزیں نہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں. روٹی کھانا کوئی عزت کی چیز نہیں، ضرورت کی چیز ہے. کوئی ہو چاہے آپ جانتے ہیں میں کون ہوں، میں 10 روٹیاں روز کھانے والا انسان ہوں، ہم کہیں آپ انسان حیوان ہیں. روٹی کھانا جیسے عزت کی چیز نہیں. ایسی بایولوجسٹ بننا، جیولوجسٹ بننا، پیتھولوجسٹ بننا، یہ کوئی عزت کی چیزیں نہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں. یہ ضرورت کی چیزیں ہیں کہ ہمیں ان شعبے یہ ہماری ضروریات ہیں، ان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. لیکن ان پر ہمارا مدار نہیں، یہ بیکار نہیں، ان پر دار و مدار نہیں، نہ بیکار نہ دار و مدار. عزت اس پر آئے گی. این العلماء، کہاں ہے قرآن کے عالم. این الفقہاء، کہاں ہے قرآن کے فقہاء. این الائمہ، کہاں ہے امام مسجد. جو بھی جس کو سود خورا کے ڈانٹ دیتا ہے اسے اعلان کیا جا رہا ہے این الائمہ، امام مسجد کہاں ہے. این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں. تنخواہ دار مؤذن، جو ہمارا تنخواہ دار مؤذن، آج اس کا اعلان ہو رہا، تنخواہ دینے والا کو پوچھنے والا کوئی نہیں. آ گئے جی ممبر بچھاؤ، کس کے؟ موتیوں کے. آ گئے 10 منٹ پر علماء بٹھائے جا رہے ہیں. امام مسجد بیٹھ رہا بیچارہ مسکین، اور مؤذن بیٹھ رہا بیچارہ مسکین، اور باقیوں کی گردنیں حساب میں پکڑی جا رہی. ان کو موتیوں کے ممبروں پہ بٹھایا جا رہا. اللہ نے کتاب ایسی دی. سورہ انعام اتری. انعام قرآن کی وہ بڑی صورت ہے جو اکٹھی اتری ہے. یہ ایک وہ صورت ہے جو پوری کی پوری اکٹھی آئی، اور 70,000 فرشتہ اس صورت کو لے کے اترا ہے. مکہ مکرمہ میں 70,000 فرشتہ تسبیح و تحلیل پڑھتا ہوا آیا ہے. اتنا بڑا ہمیں کلام ملا، اس میں عزت نظر نہیں آتی، اور ایٹم اور راکٹ میں عزت نظر آئے تو اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی میرے بھائی. اللہ کا علم اللہ کی طاقت ہے، سائنس کا علم مخلوق کی طاقت ہے، ایٹم کا علم مخلوق کی طاقت ہے، جیولوجی کا علم زمین کی طاقت ہے. اللہ کا علم اللہ کی طاقت ہے. جو اللہ کے علم و عمل کو لے گا اللہ اس کے ساتھ ہوگا. پھر اللہ نے کس پر یہ قرآن اتارا، یہ اسلام کس پر آیا. محمد رسول اللہ سید الاولین والآخرین، انسانوں کے سردار، جنات کے سردار، اولین کے سردار، آخرین کے سردار، نبیوں کے بھی سردار، نبیوں کے بھی نبی، جنات کے بھی نبی، پتھروں کے بھی نبی، پہاڑوں کے بھی نبی. آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، پتھر سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. درخت کے پاس سے گزرتے، درخت سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. درختوں کو پتہ اللہ کا نبی ہے. آپ ممبر پہ پہلا خطبہ دینے چلے، پہلے کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. مجمع زیادہ ہو گیا، ممبر بنایا گیا. اس طرف سے نکلے، آئے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا، کھجور کے تنے نے دیکھا کہ اللہ کا نبی مجھ سے جدا ہو گیا. فحن حنین العشار، کھجور کا تنا اتنی زور سے رویا کہ جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چیختی ہے، ایسی چیخ نکلی. ساری مسجد میں طالبہ، ساری مسجد گونج اٹھی. مسجد کے باہر دروازے تک اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی. چیخ رہا ہے، کیا ہوا؟ اللہ کا رسول جدا ہو گیا. اس زمانے کا تو تنا بھی زیادہ ایمان والا تھا آج کے مسلمان. ہم نے مڑ کے دیکھا، واپس آئے، اسے گلے لگایا، پھر اسے ارشاد فرمایا اما ترضى ان تكون نخل الجنة ويأكل منك اهلها. تو راضی نہیں کہ تو جنت کا درخت بن جائے، جنتی تیرے میوے کھائیں. تو اس کا رونا بند ہو گیا. پھر ایک روایت میں آتا ہے زمین پھٹی اور اس میں غائب ہو گیا. ایک روایت میں آتا ہے آپ نے کچھ روان کے دفن کروا دیا. پھر آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، لو لم احفظنہ، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا، لم یظل باقیہ لفراق رسول اللہ الی یوم القیامہ، تو قیامت تک میری جدائی پر یہ روتا رہتا.
ایسا نبی کوئی نہ آیا. آپ پیدا ہو رہے ہیں سارے پور زمین پہ گر رہے. آپ پیدا ہو رہے ہیں کسرا کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کے زمین پہ جا گرے. 1000 سال سے آگ جل رہی تھی, آگ بجھ گئی. مکے کی وادیوں میں یہودی شور مچا رہا, اور آج کے بچہ پیدا ہوا ہے, کہاں کون فلاں کا بیٹا بات ہے نہیں, ایسا بچہ بتاؤ جس کا کام ہمارا ہوا ہو, عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہو, تو مجھے دکھاؤ. جو دوڑا گیا, دروازے پہ آیا, باہر لائے گئے, دیکھتے چیخ نکلی, ویل بنی اسرائیل, ہائے بنی اسرائیل تمہاری بربادی, لآخرت النبوۃ منہا, آج نبوت تم سے نکل گئی, ورحتم بہا یا معاشر قریش, اے قریش تم نبوت لے گئے. اب لوگوں یہ بچہ کل ایک دن ساری کائنات کا نبی بن کے ظاہر ہوگا. آپ نے فرمایا ان اللہ خلق الخلائق, اللہ نے مخلوق بنائی, فجعلنی من خیر الخلائق, اللہ نے مجھے سب سے بہترین مخلوق میں بنایا. پھر خلق القبائل, پھر اللہ نے قبیلے بنائے, فجعلنی من خیر القبائل, اللہ نے سب سے اعلیٰ قبیلے میں مجھے بنایا. ثم خلق البیوت فجعلنی من خیر البیوت, پھر اللہ نے قبیلوں کے آگے جو سلسلے ہوتے ہیں وہ بنایا, خاندان بنائے تو سب سے بہترین خاندان میں بنایا. ثم خلق الانفس فجعلنی من خیر النفوس, پھر اللہ تعالیٰ نے آگے انسان آگے ذاتیں بنائی, نفس بنائے, تو مجھے سب سے بہترین انسان میں, سب سے بہترین نفس میں, سب سے بہترین بشریت میں, سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے مجھے اندر سے باہر سے کامل بنا دیا, ساری کائنات کا سردار بنا دیا, اولین و آخرین کا نبی بنا دیا. اور آپ نے ارشاد فرمایا انت نبی وان آدم لمنجدل بین الماء والطین, میں اس وقت نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بن رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اب علی منظر کی لے, پہلے اپنا دیدار تو کرا دے. کلن ترانی, نہیں دیکھ سکتے, کیا نہیں دکھا دے, میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں. کاچھا انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی, پہاڑ دیکھو وہ کھڑا تو دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ للجبل, عرش کے اوپر سے تجلی پڑی, ایک ادنا تجلی پڑی, اور پہاڑ ٹکڑے. 40 دن موسیٰ علیہ السلام کو ہوش نہیں آیا, 40 دن. اور یہاں کیا ہوا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, بیت اللہ میں اٹھایا. ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں, حضرت علی کے ہمشیرہ کے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں. جبریل علیہ السلام آتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آسمان سجائے جا چکے ہیں, آپ کا انتظار ہو رہا ہے, معراج کا بھی کی رات ہے, اللہ نے آسمانوں کو سجایا ہے, جنت کو سجایا ہے, حکم آیا ساتوں آسمانوں کو سجایا جائے, میرا حبیب آ رہا ہے, جنت سجائی جا رہی, خوشبو کی دھنیاں بھی آ رہی, آج محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں. ایک جس میں بیت اللہ سے بیت المقدس, اس دن دروازہ بند کریں, دروازہ بند نہ ہو. ادھر بلا کے دیکھا, دروازہ بند نہیں ہوتا. ان کے بڑے پادری نے بتایا آج کی رات آخری نبی کے آنے کی رات ہے, یہ دروازہ بند نہیں ہو سکتا, کھلا چھوڑو. دو نسل کروائے, براق کو وہاں باندھا, جبریل علیہ السلام ساتھ ہیں, پہلے آسمان سے پہلا قدم آیا ہے, آدم علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں. مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح, مرحبا نیک بھائی, مرحبا نیک نبی. دوسرے آسمان پر پہنچے, زکریا علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں, مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح. تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں, مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح. چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں, مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح. پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں. چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام ملاقات کر رہے ہیں. ساتویں آسمان پر بیت اللہ دیکھا, زمین میں بیت اللہ, آسمان میں بیت اللہ. اسی کی طرح ایک بڑے میاں ٹیک لگا کے دیوار کیسے بیٹھے ہوئے, سفید داڑھی, کھڑے ہو گئے. ہر نبی نے کہا تھا مرحبا بالاخ الصالح, مرحبا نیک بھائی آیا. یہ بڑے میاں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے مرحبا بالابن الصالح, مرحبا میرا نیک بیٹا آیا, نیک نبی آیا. حضور نے پوچھا جبریل یہ کون ہے, کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام استقبال فرما رہے ہیں, نبیوں کے باپ, نبیوں کے دادا استقبال کر رہے ہیں.
सिदरत मुंतहा पे जिब्रील भी अटक गए, या रसूलल्लाह आगे मैं भी नहीं जा सकता। ऊपर से अर्श में से अल्लाह ताला ने तख्त उतारा, तख्त पे हबीब को बिठाया, हबीब को ऊपर लाए, आसमान के पर्दे चीरे, अर्श के पर्दे चीरे गए। अर्श के ऊपर 70,000 पर्दे हैं जिन तक कोई मखलूक नहीं पहुंच सकी। आज मोहम्मद मुस्तफा की सवारी जा रही है, एक पर्दा उठा, दूसरा गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 70,000 पर्दों को चीर कर अल्लाह ताला ने अपने सामने खड़ा किया। इतना बड़ा ज़र्फ दिया, आंखों में वो ताकत दी, दिल में वो ताकत दी, सीने में वो वसअत दी कि मूसा अलैहिस्सलाम एक तजल्ली पे बेहोश हुए। यहाँ आमना सामना है, फमा जना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। इसके बावजूद अल्लाह कह रहे हैं या हबीबी उज़्न मिन्नी, ऐ मेरे हबीब मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। इतने बड़ा ज़र्फ, इतनी बड़ी वसअत, इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा दिल, इतना कुशादा सीना, इतनी ताकतवर आंख दी। उस नबी के हम मानने वाले हैं, उसी की जिंदगी को उठा के कोड़े के ढेर पे फेंक दिया। अब रुपया पैसे में कहाँ से इज्जत आएगी? दोनों जहानों की इज्जतें, इस जहान की, उस जहान की, दोनों जहानों की राहतें हजरत मोहम्मद मुस्तफा के दर से मिलें। हमारे दिलों में अपने नबी की अजमत उतरी हुई हो कि बहुत बड़ी इज्जत वाला। अल्लाह ताला ने कुरान में हर नबी को उसके नाम से पुकारा है, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफा, और अमातिल कभी यमीन ने कहा मूसा, हर नबी को नाम से पुकारा। या यहया खुज़िल किताब बक़ुव्वा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुक बिग़ुलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम नाम से पुकारा जा रहा है, यहया अलैहिस्सलाम नाम से पुकारा जा रहा है, दाऊद अलैहिस्सलाम नाम से पुकारा जा रहा है, आदम अलैहिस्सलाम या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह, आदम अलैहिस्सलाम नाम से पुकारा जा रहा है, नूह अलैहिस्सलाम नाम से पुकारा जा रहा है, या नूह अहलक, हर नबी को नाम से पुकारा। कुरान ने अपने हबीब को अल्लाह ताला ने 200 से ज्यादा दफा पुकारा है, खिताब किया है। कहीं या मोहम्मद नहीं कहा, एहतराम इतना दिया है अल्लाह ने अपने हबीब को कि या अय्युहन नबी लक़ब से पुकारा है। लक़ब और कुन्नियत और सबसे ऊंचा लक़ब, किस कौन सा नबी का लक़ब? रसूल का लक़ब। या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। कहीं अल्लाह ने या मोहम्मद नहीं कहा। और कुरान में 4 दफा नाम मोहम्मद लाए, 1 दफा अहमद लाए, ये बताने के लिए कि अब्दुल मुत्तलिब ने नाम नहीं रखा, मैंने रखा हुआ है। आमना ने नाम नहीं रखा, मैंने रखा हुआ है। आदम की पैदाइश से 2000 साल पहले कुरान लिखा गया, उस वक्त भी ये मोहम्मद इस किताब में मौजूद था। तो जहाँ नाम मोहम्मद लाए हैं वहाँ साथ रिसालत को लाए हैं, बगैर रिसालत के नाम भी नहीं जिक्र किया। क्या जिक्र किया है? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, रिसालत साथ। मा कान मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह, यहाँ भी रिसालत लाए। तीसरी जगह मोहम्मदुन रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, यहाँ भी रिसालत लाए। व आमनू बिमा उज़िला अला मोहम्मद, ईमान लाए मोहम्मद पर, वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, ये हक है उसके रब की तरफ से, यानी कि रिसालत को लाए। और मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल आ रहा है जिसका नाम अहमद है। अल्लाह ताला ने रिसालत के साथ नाम को मुज़य्यन किया, रिसालत के साथ खिताब किया, नाम नहीं लिया। सहाबा ने कहना शुरू किया या मोहम्मद, तो अल्लाह ने कुरान उतारा, ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम कदुआ बाबकुम बाबा, जब मैं नाम नहीं लेता तुम भी नहीं ले सकते, नाम क्या पुकारो, या रसूल अल्लाह कहो, या नबी अल्लाह कहो, या मोहम्मद नहीं कह सकते। आवाजें पस्त करने का हुक्म दिया, ला तरफऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी, मेरे नबी के सामने ऊंचा बोल नहीं सकते। अल्लाह जल्ल जलालुहू ने वो मकाम दिया है मोहम्मद मुस्तफा को। और आपने फरमाया क़यामत के दिन तुम देखोगे कि जन्नत का चाबी मेरे हाथ में, लिवाउल हम्द बियदी, अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में, आदम अन सिवा तहत लिवाई, आदम और सारी औलाद मेरे झंडे के नीचे। अव्वल नास खुरूजन इज़ा बुइसू, मैं कब्र से सबसे पहले निकलूंगा। खतीबहुम इज़ा उनसितू, सारी दुनिया खामोश मैं बोलता हूँगा। आइदहुम इज़ा उफ़िदू, सब चलेंगे मैं सबसे आगे। अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में। मुबश्शिरुहुम इज़ा आयसू, मैं बशारतें देने वाला जब तुम बेउम्मीद होगे। और मैं शाफिउहुम इज़ा हबसू, मैं शफाअत करने वाला जब तुम बांध दिए जाओगे। इतना अजीम शान नबी 23 बरस अपनी उम्मत के लिए होता होता सीने को छलनी करके चला गया। उसका भी तो हक है कि उसकी मान के चलें। ताइफ के पत्थरों का कोई हम सिला दे सकते हैं? कितने मील पत्थर पड़े, कितने मील दौड़े, कितने पत्थर पड़े,
کنڈلی سے خون ایسے نہیں نکلتا، ایک دو 10-20 پتھروں سے خون نہیں نکلتا، پتھر پڑتے ہیں، وہ جگہ نیلی ہوتی ہے، سن ہوتی ہے، پھر پھٹتی ہے، پھر وہ رستی ہے، پھر اس میں سے خون نکلتا ہے، پھر خون کے فوارے چھوٹے ہیں، اور ایسے فوارے چھوٹے ہیں کہ ایک حدیث میں نے پڑھا 7 کے آسمان کے فرشتے زاروں پتار ہونے لگے، پہاڑ رونے لگے، اور وہ زمین رونے لگی جس پر نبی کا خون گر رہا تھا، وہ پہاڑ رو رہے تھے جن کے سامنے پتھر مارے جا رہے تھے، اور 7 آسمان کے فرشتے رو رہے تھے جو یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور یہ سارے کا سارا اتنا عظیم الشان نبی ہمارے جیسے ظالموں کے لیے اتنے پتھر کھاتا کھاتا دنیا سے گیا ہے، اور ایسا بے بسی کا عالم ہے، بے ہوش ہو کے گرے ہیں، غلام نے کندھوں پہ ڈالا ہے، دشمن کے بعد میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، رتبہ جنگ بدر کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہے، وہ جانی دشمن بھی حضور کو دیکھ کر اس کے دل نرما گیا اور کہنے لگا ہائے ہائے دیکھو دیکھو عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال ہو گیا، جس کی حالت کو دیکھ کر دشمنوں کے بھی دل پسیج گئے، اور اس کی آج ہم نے اسی کی زندگی کو اٹھا کے پھینک دیا۔ رسالت کی عظمت سے دل بھرا ہوا ہو، یہ 2 باتیں پہلے پیدا کرنی پڑیں گی۔ ہمیں پتا تو ہو کہ اسلام کس کا ہے، کون یہ دین لایا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس کے واسطے سے پہنچا ہے۔ امریکہ کی ڈگری کی قدر، یورپ کی ڈگری کی قدر، محمد مصطفیٰ کی زندگی کی اتنی بھی قدر نہیں ہے، جتنی ایک باطل کی ڈگری کو عزت دی جاتی ہے۔ کئی سال میں ایسا روئے ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں رویا جیسا آپ روئے ہیں۔ آج کے میدان میں 5 گھنٹے دعا کیا، روتے روتے دعا کیا، 5 گھنٹے مسلسل۔ کیا مانگا؟ اللہ میری امت معاف کر دے، نہ بچوں کے لیے مانگا، نہ اولاد کے لیے، نہ بیویوں کے لیے، اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ 5 گھنٹے اونٹنی پر بیٹھ کر ہاتھوں اٹھائے ہیں، پورے 12 گھنٹے میں آپ نے کچھ نہیں کھایا پیا سوائے دودھ کے ایک پیالے کا۔ شام کو اطلاع ملی، ہم نے آپ کی امت کو معاف کیا، ظالم کو معاف نہیں کروں گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، وہ کیسا رحیم نبی جو مزدلفے میں جا کے مسلح بچھا کے پھر رو رہا، اے اللہ ظالم کو بھی معاف کر دے، یا اللہ ظالم کو بھی معاف کر دے، مظلوم کو اپنی طرف سے بدلہ دے دے، میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے۔ صبح تک روتے رہے، صبح تک اے اللہ ظالم کو بھی معاف کر دے۔ آخر صبح خوشخبری آئی، اچھا ظالم کو بھی معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم لوٹ کے آتے، مٹ جاتے، فلاح ہو جاتے، قربان ہو جاتے۔ شیطان نے الٹی پٹی پڑھائی، اللہ معاف کر دے گا، پھر اس کی بے فرمانی۔ یہ بھی کوئی ٹرک ہے، یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، کوئی نہیں معاف کر دے گا، ہے بجائے اس کے کہ میں جھک جائے، اللہ تو اتنا رحیم، تو نے مجھے ایسا پیارا نبی دیا، ایسا پیارا ایمان اور اسلام دیا، ایسی پیاری زندگی، اللہ میں تیری کبھی فرمانی نہ کروں۔ جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ جھکتی ہے کہ اٹھتی ہے؟ اللہ نے نعمتوں کے دریا بہائے، ہم نے نافرمانی کے ظلم توڑ دیے۔ نہیں، ہم اس کے ہاتھ میں بک چکے ہیں، ہم اس کی مان کے چلیں گے، کسی کو نہیں دیکھیں گے، نہ ہم جان کے پجاری، نہ مال کے پجاری، نہ ہم دولت کے پجاری، نہ عورت کے پجاری، نہ حکومت کے پجاری، نہ عہدے اور کرسی کے پجاری، نہ ہم اپنی عزت و اقتدار کے پجاری، نہ روٹی کے پجاری، نہ کپڑے کے پجاری، ہم اللہ کے پجاری ہیں اور اس کے رسول کے غلام ہیں۔ ہمیں انہیں کو راضی کرنا ہے، سارا جہان جائے جہنم میں، اللہ رسول راضی ہو جائے، میرا کام بن گیا، میرے سے راضی کرنا ہے، سب کچھ چلا جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ عبداللہ بن حذیفہ کو آگ میں ڈالنے لگے، بنانے لگے، کہیں رو رہے ہیں، اچھا واپس لاؤ، کیوں رو رہے ہو؟ کہ موت سے نہیں رویا، خوشی پہ رویا، کہ آج تمنا پوری ہو رہی ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا یہ تمنا تھی کہ اللہ کے نام پہ قربان ہونا ہے، اللہ کے قربان ہونا ہے۔ جب قربانی کا وقت ہے تو ایک جان ہے جو بھی ختم ہو جائے گی، ہائے میرے جسم کے جتنے مال ہیں، اتنی میری جانیں ہوتی میں ایک جان قربان کرتا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آتا۔ نہ موت مطلوب، نہ زندگی مطلوب، نہ اقتدار مطلوب، نہ زوال مطلوب، نہ عروج مطلوب، اللہ تو مطلوب ہے۔ اور اللہ کا پہنچنے کا راستہ محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے۔ ہم پر کٹ مرے، عبیدہ بن حارث
بدر کی لڑائی میں جب ٹانگ کٹ گئی بوڑھے سے آپ نے بھیجا جا دیا تو ٹانگ کٹ گئی، موت کے قریب آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں پڑ گئے، پاؤں پکڑ لیا، رسول اللہ الست شہید، میں شہید ہوں نا آپ کے دین کے لیے۔ آپ نے فرمایا بلا انا علیک شاہد، ہمیں قیامت کے دن تیری گواہی دوں اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ رسول کی مان کر چلنا اور اس کو ساری دنیا میں لے کے پھرنا یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے۔ کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پاکیزہ زندگی دینی ہے، یہ اسلام ان کے دلوں میں اتارنا ہے، ہر آنگن میں، ہر گھر میں، ہر دفتر میں، ہر مکتب میں، ہر مدرسے میں، ہر مسجد میں، ہر ملک میں، ہر بر اعظم میں ہم نے جا کے صدا لگانی ہے۔ ہم ذکر میں ہیں، بکاؤ مال ہیں، ہم اللہ رسول خرید چکے ہیں، میرے اوپر میری جان پر سے میرا بھی اختیار ختم ہے، میرے غیر کا کیسے ہوگا؟ اللہ کی عظمت کو لے کر، رسالت کی عظمت کو لے کر، توحید کی عظمت کو لے کر، آخرت کی عظمت کو لے کر پوری دنیا میں اللہ کا پیغام سنانا یہ ہماری محنت ہے، ہمیں اللہ نے اس کے لیے بھیجا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں اللہ کی بڑائی بھر دیں، رسالت کی بڑائی بھر دیں، آخرت کی بڑائی بھر دیں، ہر حال میں نکلیں، ہم چنے ہوئے ہیں۔ ہوش تواقم، اللہ کہتا میں نے تمہیں چن لیا، میں نے تمہیں چھانٹ لیا، کس لیے؟ تجارت کے لیے نہیں۔ ما اوحی الی ان اجمع المال فاکون من التاجرین، مجھے میرے رب نے نہیں کہا کہ تاجر بن جا۔ ہم اللہ رسول کے پیغام سنانے والے ہیں، اس کی مان کے چلنے والے ہیں، بھوک آئے برداشت کریں گے، عزت ملے شکر کریں گے، فقر آئے صبر کریں گے، صبر پر بھی جنت، شکر پر بھی جنت۔ ہمارے ذمہ پالنا نہیں ہے، ہمارے ذمہ صحیح پالنا ہے، ہمارے ذمہ اپنی روٹی کپڑا نہیں ہے، ہمارے ذمہ حکم کے مطابق روٹی اور کپڑا۔ اس پیغام کو لے کر پوری دنیا میں سننا، اور ساری دنیا میں سب سے بڑا ظلم ہے ہمارا کہ پوری دنیا کے انسان، کتنے لاکھوں یہودی عیسائی مر رہے ہیں بغیر کلمے کے، کتنے مسلمان شراب پیتے زنا کرتے مر رہے ہیں اور بغیر توبہ کے مر کے دوزخ کے انگاروں میں جا رہے ہیں، ان سے توبہ کروانا ہمارا کام ہے۔ 1.25 لاکھ کی جماعت تیار ہوئی جنہوں نے نبی کے پیغام کو سینے سے لگایا اور پھر سارے عالم میں، یہاں تک کہ ان کی قبریں دنیا کے آخری کنارے تک بنی ہیں، بوڑھے بھی مر گئے، بوڑھے بھی مر گئے، پیاسے بھی مر گئے، بچوں کی جدائی میں مر گئے، جو لوگ پنجور میں آ کے مرا ہے کیا اس کے بچے یاد نہیں آتے ہوں گے؟ جس کی قبر اصفہان میں بنی ہے عمر رضی اللہ عنہ، کیا اس کو اپنی ماں یاد نہیں آتی ہوگی؟ کیا اپنے بچوں کو یاد کرتا نہیں ہوگا؟ پتھر دل تھے، تنگ دل تھے، یا دلوں کے اندر کوئی جذبات نہ تھے؟ ہمارے جیسے گوشت پوست کے انسان تھے، لیکن دلوں نے اللہ رسول کو بسا لیا۔ برابر مالک کی قبر ایران میں بنی، پشتوں میں بنی ہے، ایران میں، نعمان ابن مقرن ایران میں شہید ہوئے ہیں، اور عمر ابن مہدی کرب زریدی یمن کے سردار اپنی سرداری چھوڑ کر ایران کی زمین میں قبر بنائی ہے۔ عبد الرحمان ابن سمرہ قریش کے بڑے سردار خراسان میں قبر بنائی ہے۔ ابو رافع غفاری قبیلہ غفار کے بڑے سردار خراسان میں قبر بنائی ہے۔ گھر چھوڑنا آسان ہوتا ہے، بھی بچوں کی جڑائی آسان ہوتی ہے، ایک ایک موقع پر یاد آتے ہیں، لیکن اللہ رسول کے ہاتھوں گر چکے ہیں، دیکھو قبریں کہاں جا رہے ہیں۔ اور اپنے چچا زاد بھائی عباس کے بیٹا قسم سمرقند میں قبر ہے، ربیع بن زیاد بن حارث انصار کے انصاری قبیلے کے سجستان میں قبر ہے، ابو ایوب انصاری استنبول میں قبر ہے، ابو طلحہ انصاری بحیرہ روم میں قبر ہے، معبد بن عباس عبد الرحمن بن عباس شمالی افریقہ میں قبر ہے، ابو زمعہ تونس میں قبر ہے، ابو لبابہ انصاری تونس میں قبر ہے، روافع انصاری لیبیا میں قبر ہے، عقبہ بن نافع الجزائر میں قبر ہے۔ یہ کیوں گئے تھے؟ اللہ کا پیغام سناتے سناتے قبریں بنا دی، ہر حال میں نکلے، بھوکے بھی پیاسے بھی، آپ نے لشکر روانہ کیا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضور، قید کا زمانہ، ارے تو تھوڑا تھوڑا زیادہ راہ دیا، ان کو دینا بھول گئے، یاد نہ رہا، یہ نہ منہ سے بولے، نہ فریاد، نہ شکوہ، نہ گلا، چپ کر کے چل پڑے، چپ کر کے چل پڑے۔ آج تو کوئی نہیں کہتا کہ فاتح میں چھوڑ کے جاؤ، آج تو گھر بھرے ہوئے ہیں، وہ زمانہ ہے، گھر میں بھی کچھ نہیں، پلے بھی کچھ نہیں، حضور نے بھی کچھ نہ لیا، چپ کر کے چل پڑے۔ مدینے سے نکلے تو کہنے لگے اللہ تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں بھوکا میں نہیں جاتا،
تیرا حکم تو ماننا ہی ماننا ہے. تو میری بھوک دور کر, میری پیاس دور کر. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. اب یہی میرا توشہ ہے, یہی میری روٹی ہے, یہی میرا پانی ہے, اسی سے میری پیاس بھوک کو دور کر. یہ پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام مدینے میں آ گئے مسجد میں. یا رسول اللہ, آپ نے سب کو توشہ دیا, حذیر کو بغیر کچھ دیے بھیج دیا. وہ اللہ کے سامنے مقدمہ اپنا پیش کر رہا, اس کے پاس توشہ بھیجیے. آپ نے فوراً ایک صحابی کو تیار کیا کہ جاؤ جلدی سے جاؤ اور اس کو جا کر میرا سلام بھی کہو, توشہ بھی دو. تو سننا وہ کہتا کیا ہے وہ بھی سننا. جب یہ آئے پیچھے سے ملے تو سب سے پیچھے جا رہا ہے پیدل, اور یہی کہتے جا رہا ہے الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. اللہ یہی میری روٹی ہے, یہی میرا پانی ہے, یہی میرا توشہ ہے. تو پیچھے سے ملے, سلام کر کے کہا بھائی حضور نے بھیجا ہے اور یہ توشہ دیا ہے اور آپ کو سلام بھی کہا ہے, اور کہا کہ بھائی اس کو یاد نہیں رہا, اب لے لو. تو اس کو لے کر آسمان کو دیکھا, کہنے لگے الحمدللہ الذی ذکرنی فوق عرشہ وفوق سبع سماواتہ. اللہ تو کتنا اچھا ہے, تیری کتنی تعریف کروں کہ تو نے آسمانوں کو مجھے یاد رکھا, مجھے نہ بھولا. تو نے عرشوں میں مجھے یاد رکھا, میری فریاد کو سنا, تو مجھے نہ بھولا. اے اللہ, اللہم اجعل اللہم کما لم تنسى حذیر, اللہ جیسے تو اپنے بندے حذیر کو نہیں بھولا, فجعل حذیر اللہ ینساک, تو مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی تجھے یاد رکھوں, میں بھی تجھے نہ بھولوں. یہ کلمات کہے اور چل پڑا. وہ صحابی واپس آئے اور آ کر کہا جی یہ کہہ رہا تھا. آپ نے فرمایا کاش کہ تو دیکھتا کہ ان بول میں ایسا نور ہے کہ زمین آسمان روشن ہو گئے. میرے بھائیوں, ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے ہماری قبریں مشرق مغرب شمال جنوب میں بنتی چلی جائیں, کل اللہ تعالیٰ جنت میں اکٹھا کر دے گا. جنات عدن یدخلونہا, اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ فردوس الجنہ میں چلے جاؤ, جنت اور فردوس میں جاؤ, اکیلے نہ جاؤ. ومن صلح من آبائہم, ماں باپ کو بھی لے جاؤ, وازواجہم, بیویوں کو بھی لے جاؤ, وذریاتہم, اپنی اولاد کو بھی لے جاؤ, جن کے لیے تم قربانیاں, جن کی تم جدائی برداشت کرتے رہے, جن کے ملنے کی طلب سینے میں لے کر مر گئے, دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا. آج جاؤ لے جاؤ ماں باپ کو بھی, بچوں کو. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, فرشتے چاروں طرف سے آئیں گے. اللہ کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو. فرشتے آئیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار, جناب ہم آپ کو سلام کرنے آئے ہیں, آپ نے صبر کیا, آپ کو عوض ملا. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما, یہ آپس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما, آپس میں بھی سلام و سلام ہوگا. اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عرش کا پردہ اٹھ چکا ہے اور اللہ اپنے چہرے کے ساتھ, اپنے حسن و جمال کے ساتھ جلوہ نما ہو کر کہہ رہا ہے سلام قولا من رب الرحیم. اے میرے بندو, میں بھی تمہیں سلام کہتا ہوں. ہاں, جس کو ساری زندگی بن دیکھے پوجا, آج اپنے جلوے کے ساتھ سامنے آئے گا. جب اللہ کا دیدار ہوگا تو وہ فرشتہ جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرا اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا, وہی اللہ کا دیدار کر کے کہے گا ہاں قدرنا الیک حق قدرک, اللہ میں تیری قدر نہ کر سکا. ما ادینا الیک کل حق, میں تیری بندگی کا حق نہ ادا کر سکا. اللہ مجھے سجدہ کرنے دے. وہ اس کو فرشتہ کہے گا جس نے ایک سجدے میں سر رکھا اور قیامت تک نہ اٹھایا. ہم نے تو ہزاروں میں فرمانیاں تھیں, کروڑوں میں فرمانیاں تھیں, ہمیں جنت مل گئی, ان کو کچھ بھی نہیں. جب یہ اللہ کو دیکھے گے تو کہیں گے اللہ تو ایسا جمیل, ایسا جمال, ایسا حسن, اللہ ہمیں بھی اجازت دے کہ ہم تجھے سجدہ کریں, ہم تو تجھے پہچان نہ سکے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد وضعت عنکم معونۃ السجود, نہیں بھائی اب تم مہمان ہو, مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی. کوئی مہمان کو کہتا ہے کہ جاؤ تو اپنی روٹی خود پکا. اللہ میزبان, ہم مہمان, تم مہمان, میں میزبان. نمازیں معاف دنیا میں تھیں, روزے معاف دنیا میں تھے. طالما اتعبتم لی الابدان وانفقتم لی الوجوہ, بہت تھک لیا تم نے دنیا میں, میری اطاعت کر لی. آج تم میرے بن کے رہو اور مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. آج مانگو کیا مانگتے ہو, کہیں گے اللہ راضی ہو جا, اور کچھ نہیں مانگتے اور سب کچھ مل گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے راضی ہو تو یہاں بٹھایا ہے, راضی نہ ہوتا تو کیسے بٹھاتا. اور حضور نے فرمایا اللہ ایک ایک کا نام لے کر اس سے پوچھے گا تیرا کیا حال ہے, تیرا کیا حال ہے, تیرا کیا حال ہے. اس محفل کی لذت کی چاہت نہیں ہے, مخلوق کی چاہت میں گم ہو گئے.
مخلوق کی چاہت میں گم ہو گئے، اس محفل کی چاہت نہیں کہ مجھے اللہ اپنے سامنے بٹھا کر کہے کہ میرا بندہ تیرا کیا حال ہے۔ ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ بیماری کے دن یاد آتے ہیں، کہنے لگے صحت کے دنوں سے زیادہ اچھے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب بیمار تھا تو اللہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، روز پوچھتا تھا، اور اس پوچھ میں جو لذت ہے کسی شے میں نہیں۔ اور جب اللہ پردے ہٹا دے گا، سامنے بٹھائے گا، دیدار بھی کرائے گا، نام بھی لے گا، حال بھی پوچھے گا، مرنے کا بھی غم نہ ہو، بیماری کا بھی غم نہ ہو، اس لذت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تمہارے بھائیوں سب کو جنت میں لے جانا، لے جائے گا تو اللہ ہم محنت کریں گے کہ سب انسانوں کو اللہ جنت کی طرف پھول دے۔ اس کے لیے زندگیاں مانگی جا رہی ہیں اور اس محنت کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے مانگے جا رہے ہیں۔ اللہ کی عظمت بڑائی کی بڑائی کو دل میں لے کر سارے عالم میں آواز لگائیں، ساری مخلوق چھوٹی ہوتی نظر آئے گی اور ساری دنیا سمٹتی نظر آئے گی۔ اب اسی محفل سے نقد بولو بھائی، 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، سال کے لیے کون بھائی نقد تیار ہے؟ بولو بھائی 4 مہینے چلا، پیچھے ہو کے نہ دیکھو، اللہ کو سامنے رکھ کے چلیں، نقد بولنا ہے اور بولے بھائی، اور اٹھو بھائی، اٹھو بھائی، کھڑے ہو جا بھائی، کھڑے ہو بھائی، ہمت فرما، بول کرو بھائی، ہاں جی 4 مہینے چلا نقد ہو، سال نقد، ارادہ کوئی نہیں، نقد، اور کرو بھائی، اور بولو بھائی، اور بولو بھائی، جس وقت پہلے نہ لکھا ہو، آگے نے پہلے نہیں لکھا، وہ کھڑے ہوں، ہاں وہ کھڑے ہوں بھائی، اور بولو بھائی۔ یہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھلی ہیں، دروازے کھلے ہیں، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے ان جنت حوا یقال لها العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، وہ چلتی ہے دائیں طرف 70,000 خادم، بائیں طرف 70,000 خادم، 1,40,000 خدام میں بتقدس قدم، سمندر میں پھونک ڈالے سمندر نیچے ہو جائیں شہد کی طرح، سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، غروب ہو جائے اس کی انگلی کے سامنے، سورج نہیں ٹک سکتا، سورج کے سامنے کون ٹکے گا؟ وہ کیا کہتی ہے این الناظرون بالمعروف والناهون عن المنکر، کہاں ہے بھلائی پھیلانے والے، برائی میں جانے والے، بس ہاں کہاں ہے بھلائی پھیلانے والے، برائی میں جانے والے؟ تو بولو بھائی اللہ تعالیٰ نے اور کھڑے ہونے مسجد وار کھڑے ہوں، ہمارے لحاظ سے، ہمارے ہاتھ کے لحاظ سے جنہوں نے پہلے نام نہیں طے کرتا ہے ابھی جو پیسے ہوئے ہیں آگے پیسے بس تھوڑا ہے ابھی اعلان کرتے ہیں جو کھڑے ہوں، یہ جنوب کی طرف، یہ سامنے کنار ہے جنوب کی طرف، اور کھڑے ہوں اور کھڑے ہوں اور سرکار رہتے ہیں نہیں، اور وہاں کسی مل جائے ایک مسجد کی ماشاء اللہ وہاں کسی مل جائے، کتنے آتے تھے، کتنے ساتھی، 4 مہینے ماشاء اللہ وہاں تو بولو بھائی، اور بولو بھائی، اور بولو تو ہاں بھائی ہمت کرو بھائی، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے خزانے رحمت کے کھلے ہوئے ہیں، فرشتوں کے قلم چل رہے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بولو بھائی 7:30 صرف وہ فجر نام لے کے جا رہے ہیں بھائی، جو بھائی کھڑے تھے وہ مجلے کے اندر ہی نہ رہ جائے، سامنے تو اسٹیل کی جگہ ہے وہاں چلے، پانی فرما کر ارے وہاں تو جو وہاں چلے، وہاں سے بنا مشکل ہو جائے گا، وہاں چلے وہاں چلے گا، وہاں کسی کو جو پیسے بڑے گا ان کو رات کرے اللہ کا پیسہ معافی نہیں ہے، معافی نہیں، ابھی کسی رکھے، آگے بیٹھے بیٹھے ابھی کسی رکھے، چلو وہاں چلیں، وہ سامنے طرح سے نظر آ رہی ہے، اس کے اندر ہر کشتی والے کا موجود ہے، وہاں ابھی کشتی ملے گا، ہاں جی، اور سنو 4 مہینے سے کم نہ ہو، اگر جو باقی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی آپ کیوں بیٹھے ہیں ان کے لیے تو بات نہیں ہے نا، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، سارے مجمع کے لیے ہے، اور دنیا سلاخت و ایام، دنیا 3 دن یوم مسلمہ کا ایک چلا گیا واپس نہیں آئے گا، نہ وقت کل لا تجریہ تجربہ کو عملہ اس کا پتہ نہیں، دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، اندیشی 3 دن کی زندگی یومن انتقی، ایک دن جو گزر رہا ہے تو ایک دن چلا گیا، ایک آیا نہیں، ایک جو گزر رہا ہے، اس کے لیے ہم لمبے چوڑے منصوبے بنائیں اور آخرت کی ابد الآباد زندگی کے لیے ہم 4 مہینے بھی فارغ نہ کریں، چلا بھی فارغ نہ کریں، کہاں ساری دنیا کو اس پہ لانا ہے، کہاں سارے عالم کو اس پہ لانا ہے، اور کہاں 4 مہینے بھی نہ دے سکیں، آپ نام سب بولو بھائی تم چپے ہو، ہاں جی
बोलो भाई, अल्लाह के भरोसे पर नहीं है तवक्कल अला अल्लाह है तो हस्बो। अल्लाह ताला कहता है मेरे पर भरोसा करो मैं काफी हो जाऊंगा। उसके काफी होने के असबाब बेशुमार, उसके काफी होने की शक्लें बेशुमार। हाँ, हिम्मत करें, हौसला करें, अल्लाह हमारे लिए रास्ते खोलेगा। और बोलो भाई, इज्तिमा में तो इतने थोड़े आदमियों का खड़ा तो कुछ भी नहीं इज्तिमा है। हाँ जी, और बोलो भाई, हाँ जी, कार्यक्रम में ज्यादा कश्तियां जला दें, उनका भैया 3 दिन रहेगा मर जाएंगे, एक होगा तो तीसरी बात नहीं होगी। तो भाई पूरे आलम में पूरा दिन जिंदा हो, जब तक ये जिंदा ना हो किसी और चीज को देखने जाओ। अरे इसके लिए हम 4 महीने चिल्ला तो कुछ भी नहीं। और उठो भाई, माशाल्लाह, खड़े भाई, फरमाए भाई, बोलो भाई, करो भाई, करो, हिम्मत करो। एक दफा दुनिया में आए हैं, फिर कोई नहीं आना। उसे यकीन के साथ जैसे आपने शौक से, पूरे ध्यान और तवज्जो से तवस्सुल ये मगर भाई किसी यकीन से खड़े हो गए, चलाना का वहां तस्वीर चाहिए। अच्छा, और बोलो भाई, इनका साथ कौन देगा? ये एक भाई है, और इनका कौन साथी बनेगा? और बोलो भाई, और एक औरत आई, एक आदमी आया, या रसूल अल्लाह क्या ख्याल है, अल्लाह के रास्ते में जाने वाले का अजर ले सकता हूँ अगर मैं कुछ माल खर्च कर दूं घर बैठे? आपने कहा तेरा माल कितने का? 6,000। उस जमाने का 6,000। आपने कहा तो सारा भी खर्च कर दे तो ये आदमी अल्लाह के रास्ते में सोया हुआ है, उसकी नींद के अजर को भी हासिल नहीं कर सकता। जिस रास्ते में सो जाना इतना अजर रखता हो तो उस रास्ते में कदम उठाना, गश्तें करना, दावत देना, नमाज पढ़ना, ताज्जुद पढ़ना, तालीम करना, लोगों के पीछे पढ़ना, राता को उसके रोना, इसकी कौन क्या अदा कर सकता है? हाँ जी, फरमाओ अल्लाह बताएगा। एक बार अल्लाह के रास्ते में गई, उसकी एक बकरी गुम हो गई, एक पुरुष गुम हो गया। वो सूट को सूतर को सीधा करने वाला पुरुष कहने लगा अल्लाह तूने तो कहा था आजा वापस आई, तूने तो कहा था कि जब तेरे रास्ते में निकले तो माल की हिफाजत करता है। मेरी बकरी गुम होगी, मेरा पुरुष गुम हो गया, हंसी वफी सती, मेरी बकरी मेरा पुरुष। तो हुजूर ने भी मना फरमाया था ऐसे दावे से बात आया, उसने हुजूर की भी नहीं सुनी। हंसी वफी सती, मेरी बकरी मेरा पुरुष, मेरी बकरी मेरा पुरुष। 2 बकरियां 2 पुरुष अल्लाह ने फौरन वापस भेजे। चले अल्लाह के सहारे पर, पीछे अल्लाह हमारा मस्ती बनाएगा। बोलो भाई, बोलो भाई, और कौन भाई, और कौन जी, और किसके लिए आ रही? छोटी तौर पर भाई अल्लाह को साथ लेना है, अल्लाह हमारे साथ है। हाँ जी, उठो भाई, उठो भाई, एक जमात तौर बननी चाहिए इसी लेकिन ये पहले हल्ले में निकल गए, अब तो आखिरी वक्त में जोड़ना पड़ेगा। तो बोलो भाई, उसके लिए कौन हिम्मत करता है? हाँ जी, बोलो मेरे भाई, अल्लाह से लेने का रास्ता है। अगर रमजान शरीफ और चिल्ला अल्लाह के रास्ते में गुजर जाए, एक रोजा करोड़ों रोजों के बराबर, एक नफिल करोड़ों नफल के बराबर। रमजान शरीफ घर उतारने का नहीं होता, तरावी के एक सजदे पर 1,500 नेकी लिखी जाती है। अल्लाह के रास्ते में जाएगा करोड़ों गुना, एक रोजा करोड़ों गुना। तो अल्लाह का एक तरावी के सजदे पर 7,000 घर जन्नत में तैयार किए जाते हैं। तो इतने बड़े सीजन के लिए घर नहीं बैठना चाहिए, अल्लाह के रास्ते में गुजारना चाहिए। तो बोलो भाई, हाँ जी, ये बैठने का नहीं है सीजन। रमजान शरीफ अल्लाह के रास्ते में सारी, हाँ जी, चिल्लों को 3 चिल्ले कर दिए, ये मुसलमान डील है। हाँ माशा 3 चिल्ले नगर माना कहाँ से गई? हाँ जी, कहाँ से कहा भाई कितनी दूर वालों को समझ में आ रही, लाहौर वालों को नहीं समझ में आ रही। हाँ ये और खड़े हो गए, 2 हो गए, तीसरा कौन है भाई? तैयार करदा इल्मी कैसेट घर, कैसेट और सीडी मिलने का पता नो कमाल है। इल्मी कैसेट घर, दुकान नंबर 5, फातिमा प्लाजा, मुकाबिल मदनी मस्जिद, बदलबी एरिया, कराची। फोन नंबर 63748113।